اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت، اللہم صلی اللہ علیہ۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو اپنے 6ویں مرحلے چھے اسی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم چوں ہدایت حاصل کر کے دیکھیے کہ اللہ نے جس ہادی دی اطاعت نو اپنی اطاعت قرار دیتا ہے، خالق نے انہوں کیسے کمالات عطا کیتا ہے۔ حضور دی صداقت نو کل میں بیان کر رہا تھا کہ حضور صداقت دے کس کمال تے وہ کل پوری نہیں ہو سکی، آج پوری ہو سکتی ہے، اور کل انشاءاللہ آیت دا اگلا حصہ اسی تلاوت کریں گے۔ خالق کائنات فرماندے ہیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور دو جملے میرے محترم سامعین یاد ہو چکے ہیں تقریباً، کہ اطاعت تقاضا کر دی ہے محبت دا، اور محبت تقاضا کر دی ہے کمال دا۔ یعنی اطاعت چاہتی ہے کہ پہلے محبت ہوئے، محبت ہوئے گی تو اطاعت ہوئے گی، تے محبت چاہتی ہے کہ جیڑا میرا محبوب ہے وہ کمال تے ہوئے، کیونکہ جدو کمال مکدا ہے ادو محبت ختم ہو جاتی۔ اس واسطے خالق کائنات نے سرکار دو عالم میں ہر کمال رکھیا کہ کوئی محب پریشان نہ ہوئے کہ میرے محبوب اچ نعوذ باللہ اے عیب ہے۔ خالق کائنات نے حضور نو صداقت دی جس منزل تے رکھیا، کل تک دی گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ تے روکی سی۔ یہ تو اگے چلنا سی، سرکار دے کمال تک پہنچنا نا۔ سرکار دے کمال تک پہنچنے واسطے پہلے پچھلے نبیان دا ذکر کرنا پیندا ہے کہ خالق نے انہاں نبیان نو کس کمال تے رکھیا، اور پھر پتہ لگے گا کہ ساڈے پیغمبر کس کمال تے نے۔ اور کل میں عرض کیتی سی جڑی اہم گل ہے کہ کسے صادق نو صادق مننا کمال نہیں، وہ صادق دی گل مننا کمال ہے، ورنہ صادق تے حضور نو کافر بھی مندے سن۔ اسی صرف صادق نہیں مندے، بلکہ جدو صادق آکھے نا میں دو شیواں چھڈ کے جا رہے ہیں، اسی بچوں کدی بھی نہیں آندے سانو ایک کافی ہے۔ جدو سچا سانو آندا ہے کہ میں تانوں شکر، یعنی حضور دے صدق تے، حضور دے صادق ہون تے پورا یقین اس گل دی دلیل ہے کہ بندہ انہاں دی گل بھی منے۔ کل تک دی گفتگو اگر جناب دے ذہن چ موجود ہے تو اج میں چند مثالاں قرآن چوں ایسیاں دین لگا کہ اللہ ایک صادق نو سچیاں ثابت کرنے واسطے کئی باری دوجے صادق نو بھیجدا ہے۔ ایک سچا ہے، وہ سچے دی سچائی نو ثابت کرنے واسطے دوسرا سچا وہ گواہ بن کے آندا ہے۔ وہ مختلف حالات دے مطابق اللہ بھیجدا ہے، کنوں بھیجدا ہے، کیسے نو بھیجدا ہے، وہ بہرحال وہ حکیم جاندا ہے کہ اندر حکمت کی ہے۔ کدی کسے سچے دی سچائی نو ثابت کرنے واسطے گود دا بچہ بھیجدا ہے، کدی کسے سچے دی سچائی نو ثابت کرنے واسطے بہت جوان انسان نو بھیجدا ہے، کدی کسے سچے دی سچائی نو ثابت کرنے واسطے کسے ضعیف نو بھیجدا ہے۔ یہ ماحول دے مطابق ہے، جویں خالق بہتر سمجھدا ہے اوویں او کردا ہے۔ پہلی مثال میں عرض کروں گا، 4 مثالاں میں پہلے عرض کرنا، 4 مثالاں تو بعد حضور دی میں کمال صداقت پڑھا۔ پہلی مثال حضرت مریم سلام اللہ علیہ دی کل میں عرض کیتی سی کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جڑے ویلے وہ بیٹا اپنا لوگاں دے سامنے کیتا، فآتت بہی قومہا تحملہ، تو قوم کے سامنے اٹھائے ہوئے وہ آئی، تھی کی کیا، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں صدیقہ تھی۔ وہ صدیقہ اپنا بچہ اٹھا کے قوم دے سامنے آئی، تے قوم نے جڑی گل کی تھی وہ گل بڑی بری ہے، یا اختہ ہارون ما کان ابو کی امرا سوئم وما کانت امو کی بغیہ، اے ہارون کی بہن تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا،
میں ایسا کہہ کے تے ادب دے لہجے چ گل کیتی ہے، ورنہ اگر قرآن دی آیت پڑھو گے تو اس ترجمہ بہت ہی عجیب ہے، بندہ گھبرا جاتا ہے، کیونکہ گل انہیں کیتی ہے یہودیاں، گل پیڑی کیتی نے تے کیتی بطول نے، گل پیڑی کیتی نے تے کیتی صدیقہ نال نے، گل غلط کیتی نے تے کیتی طیبہ نال نے، گل غلط کیتی نے تے کیتی طاہرہ نال نے، گل غلط کیتی نے تے کیتی صفیہ نال نے، گل غلط کیتی نے تے کیتی زکیہ نال نے، جنہوں اللہ فرمایا میں تینوں پاک ہی بھیجیا ہے تے تو ہیں ہی پاک بی بی، طاہرہ بھی تو ہے، طیبہ بھی تو ہے، صدیقہ بھی تو ہے، انہوں سامنے کھلو کے آندے نے اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو برا نہیں تھا اور تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، پھر میں پیانا ایسی ترجمہ نہیں، ایسی ترجمہ نہیں، بغیہ دا ترجمہ اے میں لائٹ پہ کرنا کہ حضرت مریم دی حیثیت دے مطابق گل کیتی جائے، وہ دی والدہ دی حیثیت دے مطابق گل کیتی جائے، گل انہاں بڑی پیڑی کیتی ہے کہ تیری ماں ایسی نہیں سی، اب بچہ کتھوں لے آندائی، شادی تیری ہوئی نہیں، نکاح تیرا ہے نہیں، شوہر تیرا ہے کوئی نہیں، تے بچہ تو آنی ہے میرا ہے، تیری ماں تے انج دی نہیں سی، تیرا پیو تے انج دا نہیں سی، ہون سوچو ایک گلہ چنگیاں پہ کر دینے حضرت مریم نا، سارا مجمع بولے نہیں، اللہ نو پتا سی جدو انہیں سامنے جانے تے ایک گلہ ہونیاں نے، اللہ نے تو کوئی پتا نہیں سی کہ کنواری گودے چ بچہ اٹھا کے کھڑے تے اگوں لوگ جڑے دشمن نے وہ بکواس کرنگے، اللہ نو پتا سی، پتا سی، پھر آکھیا سو جا لوگاں دے سامنے، آکھیا سو مجمع بولے میرے نال، اللہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ دی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بےزتی کروانا چاہتا سی، جدے کو مریم پیدا کر سکتا ہے وہ دا شوہر پیدا نہیں کر سکتا، اور یار جڑا مریم نو خلق کر سکتا ہے وہ دا شوہر پیدا نہیں کر سکتا، آدم نو خلق کچھ کیتا نا بغیر ماں باپ تو، حوا نو خلق کیتا نا بغیر ماں باپ تو، اللہ خالق کن فیکون، وہ مریم واسطے ایک معصوم مرد بھی خلق کر دیندہ، وہ دے دربار چکی تھوڑا ہے، پہلا ان کنواری نو بچہ دیتا، وہ بچہ اٹھا کے قوم دے سامنے آکھیا جا، قوم اگو بکواس کی تھی، اس سے واسطے اللہ تو کلی سی بطول لوگاں دے سامنے، تے چار بندے کبرا کے بابا پیان دے، جے میں غلط گل کر رہے ہیں تو ہاتھ اٹھاؤ، مریم بطول ہے یا نہیں اپنے دور دی، طیبہ ہے کہ نہیں، طاہرہ ہے کہ نہیں، صدیقہ ہے کہ نہیں، انہاں بستی حضرت مریم دی توہین کیتی ہے کہ نہیں، کہ تیری ماں چنگی سی، تیرا پیو چنگا سی، تیری ماں بری نہیں، تیرا پیو برا نہیں، تو ایک ہی کیتا ہے، گل پیڑی کیتی نے، پیڑی کیتی نے، جے گل ایڈی پرانی کدھرے کاری چھڑی سی کسے بکواس، تے اللہ پھر قرآن چ کیوں لکھوائی، تھوڑی کیا بات ہے، تساں بہت اچھا سماعت فرمایا، میں انہا قبلہ ایڈی پرانی گل سی، لوگ آندے نے ساڑھے علاقے بچ ایک چودھری نو ایک ٹانگے والے نے گال کر دی تھی، وہ بندہ نال دا آکھنا دا چودھری پھڑیے، ہو سکے چپ کر، اجے تھوڑیاں سنیے، اجے تھوڑیاں سنیے، انہوں دو چپیڑا ماریا، روڑا پہ گا کی ہویا، سارے علاقے چ روڑا پہ جانا، اس چودھری ٹانگے والے گال کڈی، اس چودھری ٹانگے والے گال کڈی، کی صلاح یا تینوں پتہ ہے یا مینوں پتہ ہے یا انہوں پتہ ہے، جنہ انہوں دہراواں گے پوری دنیا تے روڑا ہی پائے گا نا، بھائی قرآن تے ہاتھ رکھ کے میں پہ پڑھنا، ادھر کو عالم قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسے، اے پرانے دور کسے چ حضرت مریم سلام اللہ علیہ دی توہین یہودیاں کیتی، اللہ نو ایڈا اشتہار کڈن دی کیڑی لوڑ سی، میں تہاڈے نال گل پہ کرنا چاہنا، یار سرکار دو عالم تے حضرت عیسیٰ تو بعد آئے نے نا، کنی دیر بعد آئے نے، پھر اللہ نے ضرور گل سنانی سی نبی نو تے لکھوانی سی قرآن وچ تے ساڈے سامنے رکھنی سی، ایک قیامت تک قرآن رہنا جے تے قیامت تک لوکا پڑھنا جے تے قیامت تک کے گل رہنی ہے کہ مریم آئی سی بچہ سامنے لے کے تے انہاں اگوں انج دی بکواس کیتی سی، تیرا پیو چنگا سی، تیری ماں چنگی سی، تو کیویں دی نکل پئی ہے، یہ گل قیامت تک رہنی ہے کہ نہیں رہنی ہے، یہ کیوں ہے، کیوں اللہ رکھی ہے بچے، اللہ دبائی کیوں نہیں، اللہ تشہیر کیتی ہے یا نہیں، بولو جی کیتی ہے، ہون وہ بندیاں نو میں جواب دین لگا،
ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੂਫੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਜੁਮੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਈਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। नौजवानों ध्यान ना सुनो, है नौजवानों दलील ध्यान ना सुनो। तुहानू लोग आखणगे मुख्तलिफ तरीक़िਆਂ नाल आज़ादारी दी मुखालफत हो रही, बड़े हिसाब नाल हो रही है, सज्जन बन के हो रही, सज्जन बन के हो रही है। सज्जन किवें बनते हैं? वो आते ने इन्होंने जाकर खलो जाते हैं काले कपड़े गाले च पा के, बाजार च पाक बीबियां गईयां, दरबार च पाक बीबियां गईयां, जंगलों चो पाक बीबियां गुजरियां, बदमाशां चो गुजरियां, कोई गल करने वाली, चलो एक बारी गुजर ही गईयां ने, दोहराओ तो ना तशहीर तो ना करो। तुसी हर सारी काले कपड़े पा के स्पीकर ला लेंदे हो, ऐ हो गया ओ हो गया। असी एडे शरीफ लोग हाँ, नबी दे घर दी इन्नी सानू इज्जत अजीज है, असी नहीं चाहते कि उस गल नूं दोबारा दोहराया जाए। अगर किसी ने तौहीन दा पहलू सामने लिया है तो वह भी नबी दियां बेटियां दा लिया है। वो आते हैं असी वो शरीफ लोग हाँ, साडे मूँहों कदी गल सुनी जे ना असी जुमे च करने, ना असी ईद वाले दिन करने, ना असी किसी खुतबे च गल करने, क्योंकि असी नबी दी इज्जत नूं जानने, नबी दियां बेटियां दी इज्जत नूं जानने। तुसां हिसाब लाना है, ये मिठी छुरी किनूं आंदे ने? मिठी छुरी इसे गल नूं आंदे ने कि गल सोहनी करनी ते विचों वैर करना, यानी ये मजलिसां दी ते आज़ादारी दी मुखालफत है कि असी नबी दी इज्जत नूं जानने, ओदियां बेटियां दी इज्जत नूं जानने। असां कदी गल ही नहीं दोहराई। जे उन्हां ज़ालिमां ये कीता सी, असी तो रोज़ नहीं किसी नूं दसदे, असी तो पर्दा पाने, असी तो पर्दा पाने। लै भाई जे पर्दा पाना ही शराफत है तो एक गल तो दस, ये मरियम का जो किस्सा पुराना सी, अल्लाह पर्दा ही पा छड़दा, कुरान क्यों? किहड़े बंदे जागे ने मेरे नाल? सुभान अल्लाह, किबला बहुत शुक्रिया, मैं दलाई शुक्रिया, खैर हो, आबादो शाद रहो। सुभान अल्लाह। नौजवानों बहुत शुक्रिया, ताईद दा शुक्रिया, या एलिया मेहरबानी जनाब। मैं प्याना अल्लाह पर्दा पांदा ना, चंद यहूदियां आख्या सी ना तेरी मां चंगी सी तू की कीता, तेरा प्यो एडा बुरा नहीं सी तू की कीता, उत्थे ही गल मुक जांदी। अल्लाह अगों इश्तिहार भी ऐसा कढ़िया जिन्हों ना बारिश का खतरा है, ना नेरी का खतरा है, ते नाल आंदा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने नाज़िल किया है ना, हिफाजत भी हम करेंगे। अल्लाह नाज़िल भी कीता ते हिफाजत भी कर रहा है। जदों जदों फिर आंदा पढ़ो सवाब देंगा, पढ़ो सवाब देंगा। हुण जिन्ने बंदे ये गल पढ़नी है मरियम वाली, सवाब देना सुना, देना सुनो। सवाब नाराज होके देईदा कि राजी होके? ਇਹਦਾ मतलब अल्लाह चाहता ना गल करो, ये गल करो, ये गल करो, ये गल करो, ये गल करो। रख भाई कुरान ते मेरे आंगू हथ। अल्लाह मरियम दी इज्जत चाहता है या जिल्लत चाहता है? हाय हाय क्या बात है किबला, बहुत अच्छे अंदाज ना सुने। पूरी कायनात दस अल्लाह तो वड्डा करीब कौन है? हजरत मरियम दे। ख्याल रखने वाला होर कौन है? हजरत मरियम का। मैं क्या अल्लाह ये बंदे सानू आते ने गल ही ना छेड़ो, करबला की गल, नबी दे घर की गल, नबी दे घर की इज्जत है तो तुसी खलार दे हो। अल्लाह फरमाया खलार खलार तू, बोल बोल तू। जाकरां नू खुली छुट्टी है, जिथे दिल करता है उच्ची उच्ची आवाज नाल दसो सारे जुल्म। अल्लाह फरमांदा मैं सारियां गल्लां जानना। ये जेड़े बंदे इहो जिहियां गोलमोल गल्लां करदे ना, मैं मरियम दा किस्सा क़यामत तक कुरान च इस वास्ते रखिया है, जदों लोकी सिद्दीका दे मुतल्लिक उन्हां दी बकवास सुनगे, सदीका नू अच्छी नजर नाल वेखणगे, मुखालफां ते लानत करनगे। सुभान अल्लाह। जदों वेखणगे सच्ची बीबी नू अच्छी नजर नाल वेखणगे और मुखालफां ते लानत करनगे। जूं जूं मरियम का किस्सा सामने आएगा, मरियम पे सलवात जाती रहेगी और यहूदियों पे लानत आती रहेगी। जूं जूं करबला पड़ी जाती रहेगी, नबी की बेटियों पे दरूद जाता रहेगा, यजीद पे लानत जाती। सुभान अल्लाह, शुक्रिया।
لو جناب سن لو. تیرا باپ برا نہیں تھا, تیری ماں ایسی نہیں تھی, اے بیٹا کتھوں لے آندے؟ اللہ فرماتا ہے فَأَشَارَتْ عَلَيْهِ, اس نے اشارہ کر دیا. اے اسی سے پوچھ لو. سبحان اللہ. میں کی دعویٰ کیتا ہے اللہ ایک سچے نو ثابت کرنے واسطے, دوسرا سچا شکریہ کلی سی مگر گود چ بچہ سے. فَأَشَارَتْ عَلَيْهِ, اللہ فرمایا ہن تو کلی نہیں, ہن تیری گود چ تیرا گواہ موجود ہے. جنی تو پاک ہے اوڈا تیرا بیٹا پاک ہے, جتنی تو سچی ہے اوڈا تیرا بیٹا سچا ہے. اللہ فرمایا فَأَشَارَتْ عَلَيْهِ, اشارہ کر دیا. اس سے پوچھو قالو کیف نکلم من کانا فی المہد صبیا, وہ کہنے لگے یہ بچہ کیسے بولے گا جو ابھی تیری گود میں ہے, یہ بچہ کیسے بولے گا جو ابھی تیری گود میں ہے. یہودی پریشان تھے یہ چھوٹا بچہ کیسے بولے گا, اور آج تک مسلمان پریشان ہیں کہ علی گود میں کیسے بولنا. سبحان اللہ. پریشان ہو جاتے ہیں بندے پریشان. لیکن اللہ فرماتا ہے اس نے اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو. وہ کہنے لگے یہ کیسے بولے گا, ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ کیسے بولے گا. کالا, وہ بولا اس نے کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں وآتانی الکتابہ, اور صاحب کتاب ہوں, وجعلنی نبیہ, میں 40 سال کے بعد نہیں بنوں گا, میں ابھی نبی ہوں. میں اللہ کا بندہ بھی ہوں, میں صاحب کتاب بھی ہوں, اور میں نبی بھی ہوں. جے بولے سن تو کہہ دیں میری ماں سچی ہے, بکواس نہ کرو. کہہ دیں میری ماں صدیقہ, بکواس نہ کرو. ایڈا بچہ گود چ بولے تو کافی ہوتا. وہ 3 دن دا بچہ گلاں کرن لگ پوے تو نہیں بتھیرا ہوتا. بندیاں نو بخار چڑھ جاتا ایڈا بچہ گلاں کرے. ایڈا بچہ تے ماں نال گلاں کرے تو بخار چڑھ جاتا. 3 دن دا بچہ ہوئے تے اماں نو آکھے اماں تو ٹھیک ہے نا, اماں آکھے گی جن چمبڑ گیا نو, ایڈا تے بول سکتا ہی نہیں. میرے لو ویکھو جی, جے بولے سن تے آکھ دیں دے کہ میری ماں صدیقہ ہے, میری ماں طیبہ ہے, میری ماں طاہر ہے, میری ماں کمال ہے, میری ماں تے الزام نہ لاؤ. نہیں, فرماندے کی نے اپنی ماں دی صفائی چ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں, میں صاحب کتاب ہوں, میں نبی ہوں. میرا خیال ہے کہ گل صرف اینی نہیں سی کہ ماں دی صفائی دینی سی, ایک قیامت تک اللہ نے انہاں بندیاں نو ایتھوں پھڑنا سی جڑے نبیاں دے ماں پیو نو کافر آندے. واہ واہ, سار اٹھاؤ میرے نام. جڑے نبیاں دے ماں باپ نو آندے نے کہ کافر بھی ہو سکتے ہیں, اللہ انہاں بندیاں نو قیامت تک جواب دیتا ہے کی تیری ماں دی صداقت ہے. فرمایا میری ماں کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں صاحب کتاب ہوں, میں نبی ہوں. مطلب کیا؟ اور لوگوں جو اللہ کا بندہ ہو, صاحب کتاب بھی ہو اور نبی بھی ہو, وہ عیب والی گود میں آ ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے, وہ عیب دار گود میں آ ہی نہیں سکتا. یا قرآن کو چھوڑ دے یا مان جس گود میں محمد آیا ہے وہ کافرہ کی گود نہیں ہو. سبحان اللہ. شکریہ. ایک سچے نو ثابت کرنے واسطے دوسرا سچا, جلدی جلدی بولو. جنہوں ثابت کرنا سی سچا وہ کون سن؟ اردو دے پیپر سے ایک سوال ہوتا سی, دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے. سب تو آسان سوال وہی ہوتا سی تے انشاءاللہ وہ بھی کئی کدی نہیں سی کیتا. میں جڑا پیراگراف پڑھیا وہ سوال پیا کرنا, میں کوئی نویں گل کر بیٹھا. 2 میں دسے نے, ایک نو سچیاں ثابت کرنا ہے تے ایک نے ماں دی گود چ بول کے سچیاں ثابت کیتا. جنہوں ثابت کیتا ہے وہ کون نے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا. وچوں تو شک پہ کھوریا ہی صحیح دسنے پہ کہ نہیں.
جڑے بندے ہولی بولتے ہیں نا سمجھتے ہیں مطلب کوئی پٹھی گل نہ نکل جائے. وہ یار کنوں سچا ثابت کیتا ہے؟ حضرت مریم. تے دوجا کیڑا رلیا ہے مریم؟ حضرت عیسیٰ. حد ہو گئی. حضرت عیسیٰ ایک سچا ثابت ہوا ہے, دوجے سچے نے سچا ثابت کیتا ہے. ہن میں دوجا پڑھن لگا. اللہ فرماندا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, ایک شاہد نے شہادت دی, ایک گواہ نے گواہی دی. کدوں؟ جدوں یوسف بھج کے باہر آیا ہے نا. کیا بات ہے. گہوارے میں بچہ تھا, گہوارے میں چھوٹا بچہ سی, بالکل چھوٹا. وہ بھی گود دا, اے بھی گود دا. حضرت یوسف نے فرمایا اللہ میں اندروں نسے ہوں, جی میں پاک گیا سا پاک باہر آیا. ہن سامنے کھلوتا ہے وہ عزیز مصر, اے او دی بیوی ہے, اے سارے بندے انہاں دے نے, میرا تے گواہی کوئی نہیں. ایتھے بنے گا کی گل ہوئی ہوئی. اس بی بی نے ہوشیاری کی تھی زلیخا نے, اس بجائے اس دے کہ بندہ پوچھدا پہ کتھے سائیں اے کہونی کتھوں آؤں دے ہو پہ, پوچھنا تے بندے سی نا. وہ اندروں جو بی بی نسدی آوے, اگے بچہ ہوئے, وہ مگروں پھڑ دی ہوئے, تے بندے پوچھنا نے کی انہوں نہیں ہے, تے کہونی اے یوسف ہے تے کی کتھے گیا سو نا, انہیں گل ہی نہیں کرن دیتی. اس بندے نو آکھیا آنے کڑ کے پہ وینا اے دی سزا کی ہے؟ جنہیں تیری بیوی نو غلط نظر نال ویکھے تے اگوں آندا ہے جویں آندے اوویں کر لینے. انہیں تے بندے ہن وی ہے جے جڑے اماں نو آندے نے کتھے گئی سیں, تے بیوی نو آندے کتھوں آئے ہو. انج دے سارے عزیز مصر جے. اماں نو آنا کدھر گئی سیں, تے بیوی نو آنا کدھروں آئے ہو. ایڈے ادب والے بندے اجے بھی آئے نے. انج یہو جہے بندے حق دا فیصلہ نہیں کر سکتے. تانوں پکی گل دساں, جدوں اس آکھیا نا کی سزا ہے دی, چاہیے سی انہوں اے دی سزا نو چھڈ, تو اینوں لے کے گئی کتھے سے نا. وہ آندا جویں آندے ہو ایویں کر لینے. حضرت یوسف گھبرا کے کہنے لگے اللہ وینا پیا سارے کیویں دے کٹھے ہو گئے نے, ایتھے میرا کون ہی. فرمایا جیڑا تیرے نال اندر سی, اندر بھی میں تیرے نال سا نا, تے ہن بھی یوسف میں تیرے نال, فکر نہ کر ہوئے میں تیرا گواہ پیدا. کتھوں؟ فرمایا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, اسی زلیخا کے خاندان سے, زلیخا کے خاندان سے ایک بچے نے گواہی دی. من اہلہا, زلیخا کے خاندان سے ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی. پھر گواہی تیری ہی کافی سی کہ وہ بھی منہ تو بول کے آگ چھڑ دا اے حیا کرو اے لے گئی سی انہوں, اے یوسف تو سچا نہیں. انہیں انج گل کیتی جویں بیرسٹر کردے نے, انج گل کیتی جویں قانون دان کردے نے, انج گل کیتی جویں بہت بڑے وکلا کردے نے. خدا دی قسم فرماندے نے اس بچے چھوٹے نے, چولہے وچ پنگوڑے چ چلونگی چ, ہائے ہائے ادو ایڈے ایڈے چولہے نہیں سن ہوندے جڑے تساں ویکھے نے. ادو منجی دی ساڈے دور چ بھی منجی دے نال ہی کپڑا بدھا ہوندا سی دوواں پاسوں, تے تھلے بچہ انج نہیں کردا. ادو پھر کی ہوے گا پر چولہے چ بچہ سی. او سکے ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین. انے ہوئے ہو پہلا کرتا تے ویکھو, اگوں پاٹے گے پیچھے بٹ. سبحان اللہ. مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. کرتا اگوں پھٹیا تے سچی ہے, جے پچھوں پھٹیا تے جھوٹھی ہے. جھوٹھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ کیتا کنے؟ گواہ نے. میں کیا اللہ پاک اوتھے بھی چھوٹا جا گواہ تے ایتھے بھی چھوٹا جا گواہ. اللہ فرمایا منہ سنبھال کے گل کر کے تے مینوں غصہ چڑھ گیا, چونکہ تیری نیت ٹھیک ہے اس واسطے میں کچھ نہیں پیاندا, ورنہ میں قابو نہ آ جائیں. میں کہ کیوں؟ اللہ فرمایا جنوں اسی گواہ بنائیے نا انہوں چھوٹا نہیں آکھی دا. راضیاں بس. حیدری مہربانی, یہ کبرا شکریہ. حضرت مریم نو سچا کرنے واسطے دوسرا سچا کرنے والا عیسیٰ, یوسف نو سچا ثابت کرنے واسطے دوسرا ثابت کرنے واسطے گواہ پنگوڑے دا گواہ,
دو ہو گئے، ہن تیسرا پڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر تسی آکھو تو میں ابراہیم علیہ السلام دے متعلق بھی ایک آیت مجیدہ پہلے پڑھ دینا، سورہ مبارکہ مریم۔ خالق کائنات نے آواز دیتی، خالق فرماتے ہیں میرے حبیب ان بندوں سے کہتے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذکر کر اس کتاب میں ابراہیم کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ہمارا سچا نبی تھا۔ تو ساں فوکس صداقت تے رکھنا ہے، باقی میں آیتہ پڑھاں گا لیکن فوکس صداقت تے رکھنا ہے، کیونکہ آج میرا یہ موضوع ہے میں کمال صداقت رسول پڑھنا ہے، تو توجہ رکھنا ہے۔ کل ایک لطف آئے گا، میرے دوست نے حکم بھی کیتا ہے، اور کل انشاءاللہ اسی نتیجے دے قریب جا رہے ہیں۔ اللہ پاک پھر ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارکہ مریم وچ ہی خالق نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب میں ذکر کر میرے حبیب اسماعیل کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ، وہ وعدوں کو سچا کرنے والا تھا۔ ابراہیم بھی صدیق، اسماعیل بھی صدیق۔ آؤ جی اگے بھی دو دسے نے، مریم تے عیسیٰ، یوسف تے پنگوڑے دا بچہ، ایک سچا ہونے والا ایک سچا ثابت کرنے والا۔ میں تیسرا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اس نے کہا بیٹے میں خواب میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، تو حضرت اسماعیل نے کہا بابا جو تجھے حکم ہوا ہے پورا کر، جو تجھے حکم ہوا ہے وہ پورا کر۔ کسی ویلے آزمان واسطے اپنے بیٹے نو پرا کر کے آکھی کہ میں راتی خواب وچ ویکھیا میں تینوں فائر مار دیتا، وہ تینوں آکھے گا ابا تو کھاندا کی ہے اج کل، تینوں پٹھا ہی خواب آن لگ۔ تو جی اللہ معافی دے وہ ماں نال جا کے گل کرے کہ اما ابا آندا ہے میں راتی تینوں خواب وچ فائر مار دیتا ہے، تے اما کدو آکھنا پتر کوئی گل نہیں تھکیا ہوندا ہے خواب خیال ہوندے نے، اما آکھنا پتر یہ بڑے دل چڑھدا دل کردا ہے سارے ٹبر نو گولی مار کے نویں شادی کراں، پیڑی گل ہی نکلنی ہے نا، پتر کو بھی پیڑی تے ماں کو بھی پیڑی۔ ہن پتہ لگ گئی ایو جیاں نو اللہ ایو جے نہیں دیندا۔ ہائے ہائے ماں ہاجرہ ہوئے، ماں ہاجرہ ہوئے تے بیٹا اسماعیل ہوندا ہے، اے ماں فاطمہ ہوئے تے بیٹا حسین ہوندا۔ صدقہ جاواں بابا جی خیر ہو، تہاڈی کیا بات ہے جی، تسی جس ترتیب نال سن رہے ہو۔ کی فرماندے نے میں تینوں خواب جس ذبح پہ کرنا، لائق بیٹے دی آواز ہے بابا، وہ بھی صدیق تھا نا، وہ بھی صدیق تھا، لائق بیٹے صادق بیٹے صدیق بیٹے کی آواز ہے بابا جو امر ہوا ہے وہ پورا کر، تو مجھے صابروں میں سے پائے گا، تو مجھے صابروں۔ میرے استاد مکرم یاد آ گئے قبلہ منڈی بہاؤالدین والے صابر نقوی صاحب، وہ فرماندے سن اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، نہیں، فرماندے نے بابا تو حکم کو پورا کر، تو مجھے صابروں میں سے پائے گا۔ وہ فرماتے ہیں اسماعیل کی نظر میں کوئی صابروں کی جماعت تھی، ہائے ہائے، جس میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ فرمایا فلما اسلما، وہ دونوں تسلیم کر گئے، ایک پھیرنے پہ دوسرا پھیرانے پہ۔ پھر اللہ فرماتا تلہ للجبین، قرآن پڑھیا کرو، تلہ للجبین، اس نے اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ادھروں نہیں۔ پھر اللہ فرماتا پھر ایج نیت نال اس چھری رکھوائیے تے ایج نیت نال اس پھیریے۔ اللہ فرماتا وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا ابراہیم، تو ہم نے ندا دی اے ابراہیم۔ فرماندے نے کیڑے ویلے گل کیتی جے، چھری چل گئی سی، خون وگ گیا سی، ابراہیم اکھاں کھولیاں تے خون بیٹے دا نہیں سی دمبے دا سی، اور گلا بیٹے دا نہیں سی دمبے دا سی۔ حضرت ابراہیم فرماندے خالقہ ایک ہی ہویا ہے، فرمایا قد صدقت الرؤیا، حد کر دی تو نے تو خواب کو سچا کر دیا ہے۔ صداقت صداقت، تو نے تو خواب کو صداقت۔ نوجوان بچے پڑھے لکھے یونیورسٹی کالجز دے سکولز دے مہربانی فرماؤ، جی میں ایک مضمون پڑھاندے ہوئیے تو اسے مضمون دا پیریڈ ہوندا نا، ہاں تسی پیریڈ لگا ہے اس ویلے صداقت دا، اینو فوکس کرو۔ تو نے خواب کو سچا کر دیا، حضرات خواب سچا ہوا،
حضرت اسماعیل ابراہیم نے فرمایا خالقہ اے دمبا کنے کر لیا؟ فرمایا میں. بسم اللہ. دمبا کنے کر لیا؟ میں. کیوں کر لیا جے؟ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو ایک آزمائش تھی وہ گزر گئی، اور یہ تو ایک امتحان تھا وہ گزر گیا. اتنا ہی سی امتحان تیرا، اتنا ہی سی. نمبر کنے لائے نہیں؟ فرمایا 100 چ 100. سبحان اللہ. 100 نمبر کل سی تو 100 لگ گئی، ایک نمبر نہیں کٹیا تیرا، چونکہ نہ تیری نیت سے کوئی عیب ہے نہ تیرے بیٹے دی نیت سے کوئی عیب ہے. حضرت ابراہیم نے پوچھا جی اساں نیت نال ساری قربانی دیتی ہے تے تساں دمبا کیوں کر لیا ہے؟ انہوں ذبح ہون دین دیو. ایک ہی کیتا جے. اللہ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو بڑی قربانی میں بدل دیا ہے. کی سن رہے ہو یار؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں محنت اسی کریے، نیت اسی کریے، یہ عظمت کسے اور دے کر دیتی ہے. فرمایا خبردار میں آدنا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ کام بھی تیرے ہی آخر والے کریں گے. ہائے ہائے، اور تیری نسل ہی کرے گی، گھبرایا کیوں ہے؟ تیرا ہی بیٹا کرے گا، تیری نسل کرے گی. اور آج پوری دنیا نماز پڑھ دی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جب کربلا منا والوں کی صداقت یہ ہے، کربلا والوں کی صداقت کیا ہوگی؟ حضرات جو باپ کے خواب کو سواد نہیں آیا، جو خلیل کے خواب کو تعبیر دے اسے اسماعیل کہتے ہیں، جو حبیب کے خواب کو تعبیر دے اسے حسین کہتے ہیں. مریم نو سچا ثابت کیتا ہے تو سچا کرنے والا نال عیسیٰ. یوسف نو سچا ثابت کیتا ہے تے گہوارے دا بچہ، تے ابراہیم علیہ السلام نو سچا ثابت کیتا ہے تے بیٹے اسماعیل نے قربانی دے کے. چوتھی مثال قرآن چو دے رہے ہیں تے پھر نبی دی عظمت شروع کرنا. تسی خبر آ گیا ہو میں مثالہ پہ دینا. میں چوتھی مثال قرآن چو دے رہے ہیں. سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب طٰہٰ. اللہ فرمایا اذهب الی فرعون، موسیٰ جا فرعون کی طرف. موسیٰ جا فرعون کی طرف. کیوں؟ تگاہ، اس نے بغاوت کر دی ہے. اس نے لطیف گر سنو، آج کل کچھ یونیورسٹیاں دے پروفیسر بچیاں نو گمراہ کر رہے ہیں کہ جو گھر میں بیٹھا ہو وہ باغی نہیں ہوتا. باغی وہ ہوتا ہے جو گھر سے نکل کر کسی کی طرف جائے. جو نکل کے جاتا ہے وہ باغی ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے وہ تو باغی نہیں ہوتا جو گھر سے نکلے. ہن وچوں نعوذ باللہ اے امام حسین علیہ السلام دے متعلق باریکی نال گل پہ پاندے نے کہ یزید تے اتھے بیٹھا سی، ایک جگہ تے حکومت پہ کرتا سی، گھروں نکل کے تے پھر حسین علیہ السلام مدینے تو مکے گئے نے تے مکے تو عراق گئے نے. ادا مطلب گھروں او نکلے نے. ادا مطلب وچوں باریکی نال اللہ معافی دے نعوذ باللہ من ذالک ثابت کیتا جا رہا ہے کہ یزید تے اتھے سی، وہ تے گھر بیٹھا سی. گئے تے حضرت امام حسین علیہ السلام نے نا رکھ قرآن تے ہاتھ تے دس اے فرعون آیا سی کہ موسیٰ گئے سا. باغی باغی ہوتا ہے چاہے جہاں بھی ہو. اللہ فرماتا ہے اذهب، نکل جا فرعون کی طرف، اس نے بغاوت کی ہے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا قالا رب اشرح لی صدری، میرے سینے کے علم کو زیادہ کر. اللہ فرمایا اور فرماتا ہے یسر لی امری، میرے کام کو ذرا آسان کر. او بدماش ہے میں شریف ہاں، او فرعون ہے میں نبی ہاں، کام اوکھا تے صحیح ذرا آسان کر. اللہ فرمایا مثلا فرماتے ہیں وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں. اللہ فرمایا موسیٰ تو تے لسٹ ہی بنا لئیے، آوی کرتے جاننا، آوی کرتے جاننا، آوی کرتے جاننا. او میرا پیارا نبی 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ ایکو گل دس تیرا ایک کم چلدا کیویں میں؟ فرماتے ہیں وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے خاندان سے میرا ایک وزیر بنا دے.
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ میرے خاندان سے میرا ایک وزیر بنا، امت سے نہیں، خاندان سے۔ کون؟ ہارون، نام اس کا ہارون ہے، اخی وہ میرا بھائی ہے، اشدد بہی ازری، اس کے ذریعے مجھے قوت دے، اور واشرکہ بھی امری، میرے ہر کام میں اسے شریک کر، میرے ہر کام میں، میرے لوگ دیکھو، ہر کام میں اسے شریک کر۔ میں مکان بنوانا ہوئے تو میں بیٹے نو کر دینا کہ دھیان رکھ جا کے بنوا، وہ میرا کام کر رہا ہے، کام میرا سی کر رہا ہے، کام میرا سی کر رہا ہے، کیونکہ اسے مکان بنوانا سی۔ میں آکھا جا کے پنڈ دادن خان پڑھیا، کہندا نہیں، یہ مطلب ہے میرا پتر بھی میرے ہر کام میں شریک نہیں۔ نہیں، میں تو مثالہ تاں دینا، گل سمجھے، میرا بیٹا میرے ہر کام میں شریک نہیں، کئی کام نے وہ کر سکتا ہے، کئی کام نے وہ نہیں کر سکتا، اے میں ہی کرنا ہے، میں ہی آیا تو میں ہی کرنا ہے۔ موسیٰ فرماتے نے مجھے وزیر وہ دے جو میرے ہر کام میں شریک ہو۔ یہ مطلب ہے موسیٰ کا وزیر جب وہ ہے جو اس کے ہر کام میں شامل ہو، تو محمد کا وزیر بھی تو وہی ہوگا ہے جو رسول کے ہر کام میں، کیا بات ہے، ہر کام میں شامل ہو۔ تو حضرت نے فرمایا وہ مجھے دے۔ لو جی میں بالکل قریب آ گیا، ٹائم تھوڑا بچیا، پھر سن لو۔ فرماتے ہیں وآخی ہارون، وہ میرا بھائی ہے، ہارون ہے، ہوا اسفہ منی لسانا۔ سورہ مبارکہ ہن قصص پڑھ رہے ہیں، پہلا سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں، تواڈے نعرے چ میں ورقہ بدل رہے ہیں، سورہ قصص پڑھ رہے ہیں، جتھے موضوع دی آیت ہوندی اتھوں فوکس کینوں کرنا ہے، صداقت نو خیر ہوئے، بس ٹھیک ہو گیا۔ فرماتے ہیں ہوا اسفہ منی لسانا، وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، فارسلہ معیہ، اسے میرے ساتھ بھیج، اسے میرے ساتھ بھیج۔ دو مسئلے حل ہو رہے ہیں مومنین، دو، کیڑا کیڑا؟ فرماتے ہیں میرے ساتھ بھیج، کی کرنا ہی ہارون نو؟ فرماتے ہیں ردین یصدقنی، اسے میرے ساتھ بھیج، میری مدد بھی کرے تصدیق بھی کرے، میری مدد بھی کرے تصدیق بھی کرے۔ یہ مطلب ہے نبی کا وزیر وہ ہوتا ہے جو مدد بھی کرے تصدیق بھی کرے۔ ہارون نے نبی کی مدد بھی کی، چھتی بولو، تصدیق بھی کی تا نبی فرمایا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ سبحان اللہ۔ لو جی معاملہ سدھا ہو گیا۔ چار مثالاں ذرا ایک باری دہراؤ۔ میں جو پڑھاتا سا، میں انج پڑھا چھڑتا سا بھی گھر جا کے دوبارہ یاد نہیں سی کرنی پہنی۔ الحمدللہ چار گلاں میں کیتی ہیں۔ پہلی مثال دیتی ہے ایک تے نال ایک، ایک تے نال ایک، ایک تے نال ایک، ایک تے نال ایک۔ پہلے مریم سچی، انہوں سچا کرنے والا عیسیٰ، یوسف سچے، سچا کرنے والا پنگوڑے دا بچہ، کیا بات ہے۔ پھر میں دسے ابراہیم سچے، خواب نو صداقت دین والے نال اسماعیل سچے۔ اچھا آخر تے میں دسیا موسیٰ سچے تے نال حضرت ہارون سچے۔ یہ مطلب ایک سچے نو ثابت کرنے واسطے سچا، دوجا سچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیو وعدہ لیا گیا ہے تم سے جب میں تجھے کتاب اور حکمت دے دوں۔ ہر نبی سے کہا پھر ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرا وہ رسول آئے تمہارے پاس، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، وہ آ کے تمہیں سچا کرے۔ ہائے ہائے ہائے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک وعدہ لیا جا رہا ہے کہ جب میرا محمد آئے وہ تمہاری تصدیق کرے۔ تم نے دو کام کرنے ہیں، وہ تمہیں سچا کرے گا، تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے اس پر ایمان بھی لانا، بولو بولو بولو، اور اس کی ایک کون کہہ رہا ہے مدد کرنا؟ اللہ۔ پھر ایک بار کون کہہ رہا ہے مدد کرنا؟ اللہ۔ لوگ تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ مدد ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے نبیوں میرے محمد پر ایمان بھی لانا،
اور مدد بھی کرنا. صرف ایک بندے نو نیند آئی ہے پورے مجمع چ. ایڈی گرمی جڑا سو جائے وہ دے لو سارے ٹرانسفارمر پھٹ جان. انہوں کی ٹینشن لیس بندے ہوتے ہیں نا, ٹینشن لیس. خیر ہوئے تو جا کے گل سننا. آدم کو میرا نبی آئے, اللہ دے کو وعدہ لیا جدو اے تیرے کو آیا تو نبی نہیں رہنا, مومن ہو جانا ہے. نو جدو تیرے کو میرا رسول آئے تو اے دتے ایمان لے آ کے مومن ہو جانا ہے. یہ دا مطلب ہے آدم کو نبی آئے تے آدم مومن, نو کو آئے ابراہیم اسماعیل کو لون, موسیٰ عیسیٰ کو لون, یعقوب یوسف کو لون. او مومن تے او مولا, او مومن تے او مولا. یہ دا مطلب ہے نبی آدم کو لون, آدم مومن محمد مولا. نو کو لون, نو مومن محمد مولا. موسیٰ کو لون, موسیٰ مومن محمد مولا. عیسیٰ کو لون, عیسیٰ مومن تے محمد مولا. ہن پتہ لگے کہ ہوا کیسی مان کون تو مولا. سبحان اللہ. آباد رہو جی, آباد رہو. سبحان اللہ. مجلس مکمل ہون لگی ہے جی. ایک باری دہراؤ. مریم نو سچا کرے تے عیسیٰ, یوسف نو سچا کرنا ہوئے تے بچہ, حضرت ابراہیم نو سچا کرے تے اسماعیل, حضرت موسیٰ نو سچا کرے, حضرت ہارون, آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیان دی تصدیق کون کرے؟ محمد مصطفیٰ سرکار. بھائی کیا بات ہے. ہون جڑا بندہ زمین تے رہ گیا تھلی رہ جائے گا. میں تو انہوں عرفان تے لے کے جا رہے ہیں چونکہ میں کمال صداقت رسول پڑھنا چاہنا. اے ساری گلہ ذہن چ رکھ کے خدا را میرا وقت اے ضائع نہ کرنا بڑا اہم ہے. جڑے ویلے آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی سے کو سچا کرنے والا میرا محمد ہے تو لوگوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہ محمد کو سچا کرنے والے کا. ہائے ہائے صدقہ جمع ہو گئی آج دی مجلس. اللہ فرماتا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور نبیوں کو سچا کرنے والے آج وہ چار لے آج وہ تجھے سچا کر کے جا. میدان مباہلہ میں صدیق اکبر علی بھی کھڑے تھے. میدان مباہلہ میں صدقہ جامع حسنین بھی پہنچے تھے اور کائنات کی سب سے بڑی صدیقہ بھی پہنچی تھی. یہ وہ ہیں جو پیغمبر کو سچا کرنے آئے ہیں اور سچا کر کے نکلے ہیں. اس پورے قافلے چ سب تو چھوٹی زندگی ظاہرن میرے مولا حسین دی. بولو ایتھے سن ایدوں اچھی مثال میرے کو کوئی کدی نہ کسی غم چ پریشان ہو. ایتھے رکھے نے, ایتھے رکھے نے. یہ مطلب ہے پورے قافلے میں حسین ہی یہاں کیوں تھے؟ میں تھوڑے سارے بندیاں تو اس ویلے اگے کھڑا لیکن قرآن میں ایتھے رکھے. میں تھوڑے تو اگے ہاں, یہ تو نہیں. پیغمبر نے شبیر نو اگے رکھے, اگے رکھے. یہ مطلب ہے سب تو پہلے رسول نہ جیڑی ہستی عیسائیاں نو نظر آئی وہ حسین ابن علی ہے. ہاں وہ بیخ لو پھر بیخ لو. میرے مولا حسن علیہ السلام انگوشت نال بی بی پاک پردے چلے, آخر تے مولا علی نے. سب تو پہلا نبی نال کون نظر آیا؟ حسین. پھر سنو, جو نبیوں کی تصدیق کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور جو مصطفیٰ کی گود میں بیٹھ کے محمد کی تصدیق کرے اسے حسین کہتے ہیں. اور جب لوگ کہیں کہ پانی تو خود پینا چاہتا ہے جو یہاں بیٹھ کر حسین کی تصدیق کرے اسے علی اصغر کہتے ہیں.
یہ مطلب ہے رباب دا بیٹا مدینے تو باقاعدہ کسے کام آیا ہے. یہ نہ سمجھنا ماں آئی اتنا چھوٹا جا بچہ آ گیا. حضرت علی اصغر باقاعدہ کربلا دا حصہ نے. صدقے جاواں توڑیاں کھاں چانسو آ گیا شہزادے دے اسم تے. باب الحوائج نے منگ لو. باب الحوائج نے حضرت علی اصغر منحال مدینے دی گلی چو گزریا. منحال مدینے دی گلی چو گزرے. سادات دے گھر چو پانی پہ آؤں دا سی. میرے مولا سجاد وضو کر رہے پانی آنے. وہ پیچھے کھڑا ہو گیا جی میں نالی جو پانی آؤں دا ہوئے تے چھٹاں تو بچن واسطے بندے پیچھے کھڑوں دے. وہ تھوڑا جا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا. اندر ایک کنیز برآمد ہوئی تو اس ویکھیا. مومن سی بڑا یہ منحال بڑا اچھا مومن. وہ کنیز جان دی سی یہ مومن. وہ کنیز باہر نکلی تو اس آکھیا منحال یہ پانی پلید نہیں, اس میں چوتھا امام رو رہا. آندھا اندروں اجازت لے کے میں اندر ہونا چاہنا. امام نے اجازت دیتی. منحال اندر آ گیا. منحال روایت کردہ میرے سامنے مولا سجاد ایک برتن چو پانی لیندے سن تے ایس ہاتھے پا کے وضو واسطے پاندے سن. وہ جدو ایس چلو چ پانی آندا سی ادوں ویکھ کے پانی آندے سن تو وہی پانی ہے نا جس کے لیے ہمارا اصغر ترستا ہوا دنیا سے چلا. ہائے آکھن والے ہو کسے غم چ نہ رہو. آندا امام دے آنسو پانی چ ڈگدے نے. ساڈے واسطے تو پانی تبرک ہے نا, لیکن امام دی نظر چو پانی وضو دے قابل نہیں رہندا. امام دی نظر امام روڑ چھو. پھر پانی لیندے نے. پھر فرماندے نے ہائے اصغر ایک قطرہ بھی تینوں نہیں ملیا. پھر روڑ دیندے نے. منحال آندا جدوں کئی برتن میرے سامنے امام نے روڑ دیتے نا ہائے ہائے ادوں میں آکھیا امام شہادت تے تہاڈا ورثہ ہے تے تسی اتنا محسوس کر دے ہو شہادت تے تہاڈا ورثہ ہے. آندا امام انج رو پے آواز بلند ہوئی. آواز بلند ہوئی. ہچکیاں نال امام رو کے فرماندے نے منحال تو نے مومن ہو کے انصاف نہیں کیا. کہنے لگا مولا میں نو معافی دے دیو میرے کو کی گل نکل گئی ہے. اور فرماتے ہیں شہادت تو ہمارا ورثہ ہے, ماؤں کا بازاروں میں جانا بہنوں کا درباروں میں جانا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے. اندر میں امام نو تسلی دیتی تے کچھ توقف تو بعد امام میں نو پوچھا کتھوں آ رہے ہیں. کہنے لگا جی میں مختار دے دربار چو آ رہے ہیں. کوفے مختار دی شاہی سی. میرے امام فرماندے نے پہلا جملہ تیرے علم میں ہے ابھی حرملہ نہیں پکڑا گیا. ہائے کہ نے آکھی ہے میرے نام. میرے امام فرماندے نے اجے حرملہ نہیں پھڑے. آندہ بس میں گل سن کے واپس آیا تے آ کے مختار نو آکھیا کہ تو حرملہ نو لب. امام بڑے بے چین نے. میں نو امام نے کسے دے قاتل دے متعلق نہیں پوچھا. میں نو امام نے صرف علی اصغر دے قاتل دے متعلق پوچھا. آباد رہو. مختار نے بندے دوڑائے. حرملہ پھڑیا گیا. پھڑ کے گرفتار ہو کے سامنے آیا. تے مختار نے پوچھا 10 ظالماں اور تو سجاد نو بھی نہیں ساؤن دیندا اور اتنا تینوں مولا تیرے متعلق سوچ دینے وہ 10 کی کیتے ہی. کہنے لگا میرے کو 6 تیر سن جدو میں کربلا والا آیا. کنے 6 تیر انداز میرے تو بڑا کوئی نہیں سی. میرے شاگرداں دا نشانہ خطا نہیں ہوندا سی. پھر کہنے لگا وہ 6 تیر میرے کو انساناں نو مارن والے نہیں سن. ہائے کدی نکلی ہے وہ سارے حیواناں نو مارن والے سن. ہاتھیاں نو گھوڑیاں نو کھچراں نو وڈیا جانوراں انساناں والے نہیں سن. اگوں 3 نوکاں سن. کہنے لگا وہ 3 تیر میں چھڈے رستے وچ تے 3 خطا گئے. مینوں شمر کہنے لگا تیرا نشانہ کدی خطا نہیں ہویا. تینوں کسے کام لے آندا ہے نہ چلا ہن نہ چلائی تیرا نشانہ تے خطا. کہنے لگا میں بھی پریشان ہو گیا. وہ 3 میرے کو بچ گئے. وہ 10 محرم نو صبح تو لے کے دوپہر تک میں اڈیکدا رہا کہ مینوں بھی آکھن گے کہ آ. ایک وقت آیا جدو مینوں عمر صاحب نے آکھیا آ تہاڈی آئے پہلے تاں آئیے اے سجدہ تے اوکھا ویڑا. آباد رہو. جدوں سا کہ آ بھائی تیرا کام آ گیا. آندا میں باہر نکلیا تے میں خالی ہاتھ آ کے آکھیا پھر لیاؤ تیر لیاؤ نا جڑے چلانے نے.
ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ, ਤੀਰ ਲਿਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਸਾਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਹੀ ਚਲਾ ਦੇ। ਹਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਨਾ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹਵਾਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਦੇਣੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤੀਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੀ ਚਲਾ ਅਗਰ ਇਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ 3 ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬੀਰ कपड़ा दिता सी किसी चीज के उत्ते। आबाद रहो जी। नेड़े शुरू कर लगा 2-4 जुमले मुसीबत दे। आंदा साडे सामने उस कपड़ा उठा के जदों आंज कीता ना सामने है तो मौला अली असगर सन्ना। आंदा मैनू इंज लगा जिवें शबीर ने चादर चो खंजर कढ़िया या कोई छुरी कढ़ी, तलवार कढ़ी। मुख्तार हैरान होके पूछन लगा एक गल किवें दी पिया करना? ठहर जा, रुक के दस किन्ने तीर उत्ते चलाए? को गल कर, एक इंसान दा बच्चा बेटा वो तेन तलवार किवें लग्या ते तीर किवें लग्या? किन्ने तीर सन तेरे को? हो सके 6 सन, रास्ते 3 खराब हो गए, 3 चलाए ने करबला। कहने लगा 10 कित्थे कित्थे चलाए? कहने लगा 2 मैं दसना ते 1 नहीं दसदा, 1 तू बर्दाश्त नहीं करना। जदों सके तू 1 बर्दाश्त नहीं करना, 2 बर्दाश्त करेगा। रो के मुख्तार फरमांदे ने मलाऊं वो भी तो अहले बैत नूं ही मारे नहीं ना, तो मैनू आना मैं बर्दाश्त कर लाँगा। मैं किवें बर्दाश्त कराँगा? जरा 10 खां वाला पहले 2 10 ते तीसरा मैं आप पूछाँगा। तीसरा जी बड़ी मुश्किल पूछा गया है। 2 इस आप दसे ने, दिल काबू करो जी। वो मुख्तार को भी नहीं बर्दाश्त होया, साडे को भी नहीं होना। कहने लगा पहला तीर मैं हुसैन की पेशानी मार। कहने लगा मलऊन उथे मुहम्मद बोसे देंदे सा, सदके जावा। कहने लगा दूसरा तीर मैं अब्बास दी आंखें च मारे। कहने लगा मलाउन ओ ज़हरा दी दुआ दा असर है। तीसरा तीर किथे मारे? कहने लगा तीसरा तीर जो कपड़ा हटाया हुसैन इब्ने अली ने, मैनू लगा जिवें खंजर है। कहने लगा खंजर तेनू किवें लगा? आंदा विचों चमक निकली, अज जिवें शीशा सामने करिए ते विचों मुनक्कस होके शुआ निकलती है ना, या कोई बर्तन शफाफ होवे ते विचों इंज चमक निकलती है। आंदा बच्चा एडा खूबसूरत सी, पता नहीं जिंदगी च पहली बारी मां ने धुप च भेजा। ओदी जिहड़ी गुलाई सी ना गर्दन दी, वो एडी सफेद सी कि विचों ये अंज करके मैनू ना धारी नजर आई है जिवें चन्न हुंदा है, या जिवें अंज करके खंजर हुंदा है। दूरों मैं वेख्या एक चमक नजर आई है। मैं उमर साहब नूं आख्या मैनू कुछ नहीं दसदा, एक चमक है। उस आख्या उस चमक च मार। ओ हुसैन दा बेटा एक ता कलाम और हुसैन, हुसैन दे कलाम नू कता कर। ये आंदा मैं तीर जोड़ के उस चमक च तीर मारे। बंदे आंदे ने शिया जाकिर कोलों गल्लां बनांदे ने ते मजमून बनांदे ने। एक कोलों सुनो ते वो आंदा गले च लगा तीर, दूजे कोलों सुनो ते वो आंदा सीने च लगा, तीसरे को सुनो तो आंदा अलूजनो बेलूजन, कन चो कन च गुजरे। मैं तेनू कुछ नहीं आंदा, मैं सिर्फ दरखास्त करना किसे मेरी बेटी कोलों 6 महीने का बच्चा लैके आराम नाल बह के वेखी कन कोलों गला कितनी दूर है। सदके जावां, सदके जावां, गले कोलों सीना कितनी दूर है। एक बार वेखी तो सही, 6 महीने के बच्चे का कन कोलों गला, गले कोलों सीना। अगर 3 नोकां भी होण, इन्नी इन्नी विथ भी होवे ते फिर 3 ही वजियां ने, 3 वजियां ने, कन च भी गले च भी। तीसरी सीने चो लग के आ शबीर दे बाजू विच खुब गई। औखा टाइम मेरे मौला शबीर ते अज़ादारो ओ सी जदों तीर भी खिंचना ती असगर नूं भी फड़ना सी। औखे मुकाम ते मैं आ गया। और यार जिदे चो तीर खिंचना उन्होंने हथ च रखना ना, तो वह नाल मुंसलिक इत्थे इत्थे मुअल्लक हो चुका है। मेरे मौला ने किबला एक लम्हे वास्ते मेरे मौला फरमांदे ने सज्जाद बेटा तुरन लग्या। मेरे ते औखा वेला उदों सी जदों मैं असगर नूं छड्डदा भी नहीं सा ते तीर भी खिंचना सी। मेरे मौला फरमांदे ने मैं फौरन पहले असगर सने अपने बाजू चो तीर खिंचिया, जिदा बाजू चो तीर बाहर आ गया, फिर एक हाथ में मैं शहजादे नूं फड़िया, दूजे हाथ नाल मैं तीर फड़िया। शहजादा पाक दा ये जिहड़ा गला ते सारा कुछ सी ना जी,
قبلہ میں تو سچی گل دساں جدو تیر واپس شبیر نے کھچیا نا اللہ اکبر کہہ کے شہزادے دا سارے جسم نال تھوڑے گوشت نال باقی رہ گئے. اے سارا گلا تیر کھا گیا تے میرے مولا نے تیر سٹ کے تے بیٹے دا سر رکھیا کھبے ہاتھ تے ایتھے لٹایا نے بیٹے نو. میں کدی 3 شہادتاں نہیں پڑھ سکیا مولا دیاں. حضرت علی اصغر دیاں 3 شہادتاں نے. میں صرف ایک جملہ پڑھ کے تواڈے کولوں اجازت لین لگا. تساں ادھر دھیان رکھنا. سر کتھے سی؟ اے ہاتھ اے بازو تے شہزادے نو لٹا. صدقے جاواں تواڈے سنن تو اتے آباد آ کے دامن پایا اے کپڑا اتے رکھیا نے. مقتل چٹورے نے حضرت رباب دے خیمے والا آئے. 10 محرم نو پچھلے ٹائم دا ایک عمل ہے. چند قدم اگے جانا. بولو بولو ماتمی بولو. چند قدم اگے جانا, چند قدم پیچھے جانا. جڑے اہل سنت ماتم نہیں کرتے انہوں نے میں دعوت دے رہا وہ ماتم نہ کرن, نوحہ نہ پڑھن. جدو ڈیگر ہو جائے نا 10 محرم دی ادو اپنے ویڑے وچ یا اپنی پیڑیاں یا اپنی گلی 10 قدم اگے ہل جانا ہے, 10 قدم واپس. صدقے جاواں 7 بار یہ عمل کرنا ہے. اگے بھی جانا ہے تو واپس بھی آنا ہے. یہ میرے مولا دا او عمل ہے جتھے دعاواں قبول ہوندی ہیں. او سن لو دھیان نال. انج کر کے میرے مولا آوندے نے رباب دے خیمے کول آوندے نے. اوتھے کپڑا اٹھاندے نے تے منہ اصغر دا ویکھ کے فرماندے نے میں تے حسین ہاں, اندر تیری ماں ہے. یہ تینوں کمیں ویکھے گی. اتوں واپس ہو جاندے نے. اے جدو کئی باری گئے نے تے کئی باری آئے نے اندروں بے چین ہو کے حضرت رباب نے پوچھا اما فضا ذرا باہر تے ویکھ مولا بڑی دیر دے گئے نے آئے کیوں نے. باہروں چاتی مار کے فضا دی آواز آئی بی بی اجڑ گئی ہیں. لگتے جو اصغر شہید ہو گئے. بی بی پوچھے کیویں؟ فرمایا جدو گئے سن داڑھی سفید سی ہن مولا دی داڑھی رنگین ہے. خون ملیا نے اصغر دا ہے کتھے نے؟ فرماندے تیرے خیمے کول آوندے نے ایتھوں واپس چلے جاندے آوندے نے پھر واپس چلے جاندے. حضرت آخری جملہ سننا دھیان نال. حضرت رباب فرماندے نے اما میں اندر کھلونی ہوں تو باہر کھلو جا. جدو ہون آئے نا میرے مولا مینو اشارہ کر کر دسی کہ ہون مولا تیرے خیمے دے قریب نے. اوتھے فضا سی جدو مولا علی اصغر نو لے کے عزادارو خیمے دے قریب آئے نا این اس وقت بی بی فضا اشارہ کیتا بی بی ہون مولا تیرے خیمے دے باہر نے. تمبو دے کپڑے دے اندر منہ رکھ کے نو زہرا دی آواز دیتی اندر آؤ میں حاجرہ نہیں. مینوں وکھاؤ میں شہید دی ماں کیویں بنی ہے. صدقے جاواں جڑے ویلے میرے مولا اندر آ کے کھڑے, بالکل آخری جملہ, میرے مولا اندر آ کے کھڑے ہوئے نے میرا تے جگر کھا گئی ہے روایت. اس خیمے بچ شیعہ سنیوں صرف 3 افراد سن. 3 مولا حسین, جناب رباب تے حضرت سکینہ کول کھلوتے ہیں. آج میرے مولا کھڑے نے سامنے, بی بی رباب کھڑے نے, بی بی سکینہ آج کھڑے نے. امام حسین پوچھتے ہیں رباب اصغر قتل ہو گئے. ہائے آخری جی شاید آنسو بھی آ جائے. اصغر قتل. بی بی فرماندے نے مولا الحمدللہ. میرے مولا فرماندے نے شہادت تے شکر کرنے والی ہے, اللہ تینوں اجر عظیم دے. حضرت رباب فرمایا میں راتی پریشان سا, ہون پریشان نہیں. راتی جدو لیلہ اکبر نو تیار کر دے سان, جدو قاسم نو میں فروا تیار کر دے سان, جدو حضرت عباس اپنی تیاری کرتے سن میں سوچ دی سا کربلا 10-12 سال بعد چوندی میرا بھی ٹر کے جاندہ, میرا آنو محمد جڑا ہوندہ. میں سوچ دی سا میں شہید دی ماں نہ بن سکی تو میں زہرہ دے سامنے انہاں ماواں جی کے میں کھلواں گی جڑیاں بیٹے دے کے سرخرو ہون گیاں. تساں میرے کولوں لے کے گود دی سواری چ بٹھا کے مینوں شہید دی ماں بنا دیتا ہے. میرے تے احسان کیتا ہی زہرہ دا لال. فرمایا جڈا تیرا حوصلہ نا ہن میرا خیال تو ضرور ویکھ سکیں گی. ہن تسی میرے لو ویکھو تے میں وہ جملہ پڑھا. جدوں شبیر نے سکینہ تے رباب دے سامنے علی اصغر دے منہ تو انج کپڑا ہٹایا نا, عزادارو روایت دے جملے نے علی اصغر دا تھوڑا جہا منہ کھلا سی.
نہیں تسا کوئی نہیں سنیا دھیان نال تھوڑا جہا منہ کھلا سی اور زبان مبارک تھوڑی جی بار سی جدے نال پیو دی گواہی دیتی سی اور زبان تھوڑی جی بار سی آج شبیر نے ویکھیا رباب دے منہ والوں بی بی رباب نے ویکھیا علی اصغر دے منہ والوں جملہ صرف آخری ایک کے او کی میں پڑھے رباب سے پہلے حسین رو پڑے صدقے 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 رڑ گیا ہونا حضرت رباب سے پہلے شبیر رو پڑے حضرت امام حسین جدو روئے نے نا ادو حضرت رباب دی چیخ نکل گئی فرمایا لوگوں میں اجڑ گئی جے سکینہ جا کے پھپھیاں نو لیا میں برباد ہو گئی فرمایا رو لے اصغر شہید ہوئے بی بی رباب آندی ہے تیری عزت دی قسم اجے تو میں اصغر نو روئی نہیں تے فرمایا تیری چیخ بلند کی ہوئی ہے جملہ سننا فرمایا تیری عزت کی قسم میں پوری زندگی تینوں تے اینوں تو پتے بہ کے رونا ہے ایس ویلے میرا جگر پھٹ گیا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے محمد کا بیٹا رو رہا سارے بندے سن لیں گے ہاں ہاں پھر سن لو آرام نہ سن لو کہ میں ہائے ہائے میرے بیٹے کی وجہ سے محمد کا بیٹا رو رہا ہے مولا فرماتے رباب ہون میں نو پوچھ میں اکبر تینج نہیں رویا میں اے دے تینج کیوں رویا بی بی فرماتی ہے دسو چھوٹا سی تا روئے ہو فرمایا نہیں تیر وڈا سی تا فرمایا نہیں اے پیاسا سی تا فرمایا نہیں پھر دسو نہ کیوں روئے ہو شبیر دے درد شامل ہو جاؤ مولا فرماتے نے میرا اکبر بھی ہوتا ہے میرا اصغر بھی ہوتا ہے رباب میں تے کروں نکلے ہی نانے نال کیتے وعدے نبھان سا میں تے دے ہی دینا سی جڑا میرے جگر نو کھا گیا نا ظلم ہو کیڑا مولا فرماتے نے اس ظالم نے میرے پتر نو تیر ادو مارے ہے جدو میں منہ چومن دا ارادہ تھا میرا دل کرتا سی میں پیاسے دا منہ چوما میرا دل کرتا سی میں گواہ دا منہ چوما اس ظالم نے میں نو منہ چومن دا موقع دے